السلام علیکم ویورز، آج 28 ذی الحجہ ہے اور 2 دن میں نیا اسلامی سال شروع ہونے والا ہے۔ اسلامی سال کا آغاز ہو یا اس کا اختتام، ہمیشہ سے تکلیف اور غموں سے بھرپور ہے۔ سال کا اختتام بھی قربانی پر ہے، سال کا آغاز بھی قربانی اور شہادت پر ہے۔ سال کے آخر میں ذی الحجہ کی 18 کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے اور سال کا پہلا دن ہی خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ تو آج ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ان کے قبول اسلام کا واقعہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز بیت اللہ میں عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے کیا ہی عجیب و غریب دعا مانگی کہ یا اللہ جی، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کے ذریعے اپنے دین کی نصرت فرما، کسی ایک کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا دے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما کر فیصلہ خبیر و علیم ذات اللہ رب العزت پر چھوڑ دیا۔ اب اللہ رب العزت نے ہدایت کا فیصلہ کرنا تھا اور یہ فیصلہ منظور ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں۔ ادھر رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ کے سو گئے اور اگلے دن قریش کے کچھ آدمیوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، باپ کو، بھائی کو، بیٹے کو، سب کو جدا کر رہے ہیں، تو کیا کوئی ایسا ہے جو محمد کو اس کام سے روک سکے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنی تلوار لے کر گھر سے نکل پڑے۔ ادھر ہدایت کا فیصلہ ہو چکا، ادھر ابھی ان کو علم نہیں کہ میرے لیے ہدایت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ گھر سے نکلے، راستے میں ایک شخص ملا، پوچھتے ہیں کہ عمر ننگی تلوار لیے، یعنی اس کا جو کور تھا وہ اترا ہوا، ننگی تلوار لیے کہاں جانے کا ارادہ ہے، کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ تو عمر کہتے ہیں کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، باپ بھائی کو، بیٹے کو جدا کر رہے ہیں، تو آج میں ان کا قصہ تمام کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہ شخص آگے سے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، یعنی تمہارے بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید جو کہ 10 مبشرہ صحابہ میں سے تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی تھی، ان کی تو کچھ خبر لو، وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً غصے میں آگ بگولا ہوئے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں پر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے ہیں۔ جب عمر کی آواز سنی تو حضرت خباب چھپ گئے۔ بہن اور بہنوئی نے قرآن پاک کی جو آیات تھیں لکھی ہوئی وہ چھپا دی۔ آئے پوچھتے ہیں کہ کیا ہو رہا تھا؟ بہن کہنے لگی کہ ہم تو باتیں کر رہے تھے۔ پوچھا نہیں، باتوں کی آواز تو نہیں تھی۔ اور اس بہن بہنوئی کو مارا پیٹا۔ جب بہن کی چوٹ لگی، ان کا خون نکلتا دیکھ کر پشیمان ہو کر، شرمندہ ہو کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ آخر ایسی کون سی دین ہے، ایسی کون سی بات ہے جس نے تمہیں اتنی طاقت دے دی کہ مار کھانے کے باوجود بھی تم لوگ وہ دین چھوڑنے کو تیار نہیں؟ آخر میں بھی تو دیکھوں وہ چیز کیا ہے۔ تو بہن فاطمہ کہتی ہیں کہ عمر تو کافر ہے، تو ناپاک ہے، پہلے غسل کر پھر تجھے دوں گی۔ غسل کیا، جب سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی، اللہ رب العزت کا جو ہدایت کا فیصلہ منظور ہو چکا تھا اس نے اپنا اثر دکھایا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام نے گھر کر لیا، اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی۔ پوچھ رہے ہیں اب کہ اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ ادھر عمر زار و قطار رو رہے ہیں، ادھر حضرت خباب باہر نکلے اور فرمایا عمر مبارک ہو، دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی، اور بتلایا کہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی اور وہ دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی۔ پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں مل سکتا ہوں؟ تو فرمایا کہ صفا پہاڑ پر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام موجود ہیں۔ وہاں گئے، ننگی تلوار ابھی بھی ہاتھ میں ہے،
تو صحابہ دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ تو آپ نے فرمایا آنے دو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور مسلمان بھی ہو چکے تھے، تو کہتے ہیں کہ آنے دو، اگر تو نیک ارادے سے آیا ہے تو خوش آمدید، لیکن اگر بری نیت سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اسی کا سر قلم۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی چال بتا رہی ہے کہ وہ جان لینے نہیں، جان دینے آ رہا ہے، وہ میرا سر لینے نہیں، اپنا سر میرے قدموں میں رکھنے کے لیے آ رہا ہے۔ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم ابھی تک ایمان نہیں لائے؟ کیا ابھی بھی یہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو؟ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ توحید پڑھا اور اسلام کے دائرہ میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمہ پڑھنے پر صحابہ نے اس قدر خوشی کا اظہار کیا اور مل کر نعرہ تکبیر اس قدر زوردار آواز سے لگایا کہ صحن کعبہ میں بیٹھے قریش کے سردار، کفار سب پریشان ہو گئے۔ اب کچھ دیر گزری، نماز کا وقت ہو گیا۔ ادھر قریش انتظار میں بیٹھے ہیں کہ عمر اب سر لے کر آیا، عمر اب سر لے کر آیا، لیکن ادھر عمر تو اپنا سر نبی کے قدموں میں رکھ چکا۔ کچھ وقت گزری، نماز کا وقت ہو گیا، کچھ دیر گزری، نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کرام وہیں پر وضو کر کے نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا عمر تیری قوم کے لوگ مجھے اور میرے صحابہ کو مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آج تو نماز بیت اللہ میں ہی پڑھیں گے، آج دیکھتے ہیں کون روکتا ہے۔ ایک طرف حضرت حمزہ، ایک طرف حضرت عمر، دونوں انتہائی بہادر تھے، دونوں طرف شیر چل رہے ہیں۔ صحابہ درمیان میں جا کے بیت اللہ میں نماز پڑھی، بلکہ نماز سے پہلے اعلان کر دیا کہ ہے کسی میں اتنی ہمت کہ جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہے، جو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہے تو آئے اور آج ہمیں روک کر دکھائے۔ کہ یعنی اللہ رب العزت نے اتنی عزت دی کہ اسلام لے آنے کے ساتھ ہی اللہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ میں مسلمانوں کی نماز پڑھنے کے ایک ذریعہ بنا دیا کہ مسلمان جو چھپ چھپا کر عبادت کرتے تھے، اب اللہ رب العزت نے حضرت عمر کی بہادری، ان کے ساتھ کی وجہ سے ان کو اس قدر بہادر بنا دیا کہ وہ بیت اللہ میں جا کر علی الاعلان نماز پڑھ رہے ہیں۔ ادھر قریش پریشان بیٹھے کہ ہم نے تو اس کو سر لینے بھیجا تھا، لیکن یہ تو خود ہی قربان ہو گیا۔ ہجرت کا وقت آیا تو سب صحابہ چھپ چھپا کر ہجرت کر رہے، لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو کھلم کھلا جا کر پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر اعلان کر دیا کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہے کسی میں ہمت تو مجھے روک کر دکھائے۔ کسی ایک میں بھی اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ جا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک سکے۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی گزار دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اسلام کا پرچم 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقے پر لہرا گیا۔ ایران اور فارس جو بڑی بڑی سپر پاورز تھیں، ان کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کے بھیجے گئے لشکروں نے بالکل ختم کر دیا۔ تو جب انسان بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے لے تو اس کے دشمن تو لازمی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ایران نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے ایک مجوسی غلام کو مدینہ منورہ بھیج دیا جو چکیاں بنایا کرتا تھا۔ ایک روز اپنے مالک کی شکایت لے کر حضرت عمر کے پاس آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف پر مبنی فیصلہ کیا اور ان سے کہا کہ مجھے ایک چکی بنا کر دو جس کی اجرت میں تمہیں دوسروں سے زیادہ دوں گا۔ تو کہنے لگا کہ میں آپ کو ایسی چکی بنا کر دوں گا جس کی شہرت مشرق اور مغرب ہر طرف پھیل جائے گی۔
جب وہ اٹھ کر چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا۔ صحابہ نے پکڑنا چاہا لیکن آپ نے منع فرما دیا۔ بالآخر 23 ہجری 26 ذو الحجہ کا دن بھی آ گیا جب اس بدبخت غلام ابو لولو فیروز نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا۔ فجر کی نماز، مصلی رسول، اور اس بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر کے کئی وار کر کے آپ کو زخمی کر دیا۔ وہیں مصلی پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے اشارے سے آگے کر دیا امامت کے لیے۔ انہوں نے نماز پڑھائی۔ اب اس قاتل نے نکلنا چاہا لیکن صحابہ کی صفیں بہت طویل اور بہت ملی ہوئی تھیں، نکل نہ سکا کہ راستے میں 23 یا 24 صحابہ کو زخمی کر دیا۔ ان میں سے 7 صحابہ اسی میں شہید ہو گئے اور کچھ زخمی ہو گئے۔ نماز ختم ہو گئی لیکن صحابہ کی صفیں ختم نہ ہوئیں۔ ایک صحابی نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنی چادر اس کے اوپر ڈال دی۔ جب اس نے دیکھا کہ پکڑا گیا ہوں، اب تو سچ بولنا پڑے گا کہ کس نے بھیجا، کس کے کہنے پر شہید کیا، تو اس نے اپنے آپ کو ہی خنجر مار کر قتل کر لیا۔ یعنی جو حضرت عمر کو مارنے آیا تھا خود بھی جہنم واصل ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جایا گیا، دوا دارو کی گئی لیکن کچھ افاقہ نہ ہوا، تو فرما دیا کہ اب شہادت کا وقت ہے، اب کوئی دوا اثر نہ کرے گی۔ بالآخر یکم محرم الحرام کا دن بھی آ گیا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیچھے والوں کو سب کو سوگوار چھوڑ کر اپنے محبوب، اپنے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ انتقال سے پہلے اپنے بیٹے کو وصیت کی اور پوچھا اور فرمایا کہ حضرت عائشہ کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو کہ کیا وہ مجھے روضہ رسول میں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جو احسان عمر نے مجھ پر کیا ہے کہ جب مجھ پر تہمت لگی تو اکیلا عمر تھا جس نے میرے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دی، تو اس کا جو احسان ہے مجھ پر، اس کا بدلہ میں یہ دیتی ہوں کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن اس احسان کے بدلے میں یہ جگہ عمر کو دیتی ہوں۔ جنازہ کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ اب قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھیں گے تو آپ کے ایک طرف ابو بکر ہوں گے اور ایک طرف عمر ہوں گے، اور جلنے والے جلتے رہ جائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ حضرت عمر پر لگائے گئے کچھ الزامات، ان کے جوابات کو ذکر کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔